بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے تو غیر رمضان کے چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزہ خدا تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز و روزہ سب عبادات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور، چشم اغیار، غیروں کی نظر سے پوشیدہ، سراپے اخلاص اور بندہ و معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزہ دار کے اور ذات اقدس کے جس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ کی کوئی ظاہری صورت اور محسوس حیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا ادراک اور علم ہو سکے، بخلاف دوسری عبادت کے کہ ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب روزہ ایک راز ہوتا ہے روزہ دار اور اس کے درمیان میں، تو پھر اس کے بدلہ اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسب تھا کہ خصوصی اور رازدارانہ طریقہ اختیار کیا جاتا، جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی واسطہ کے روزہ دار کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہیں کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور اس کے اجر و ثواب کو الصوم لی و انا اجزی بہ میں اپنی طرف منسوب فرما کر اس کی شرافت و عظمت کو بڑھایا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں بکثرت مخصوص فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس قدر دور رکھیں گے کہ جس قدر کو اپنی ابتدا عمر میں بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑان میں مسافت طے کرتا ہے۔ کوے کی عمر طویل ہوتی ہے، کہا گیا ہے کہ 1000 برس کی ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر طویل مسافت وہ پوری عمر میں قطع کر لیتا ہے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے، یعنی کہ حکم کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الصوم جنہ، روزہ دار کے لیے روزہ سپر اور ڈھال ہے، یعنی روزہ دار روزہ کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شر سے بچتا اور اس کے حملوں کو روکتا ہے، اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہیقی نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے، روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ روزہ دار کی نیند اور خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کرتے ہیں، اور اس کے خاموش رہنے کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب اللہ پاک روزہ دار کو عطا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے، گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی خلوف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔
خلوف یعنی منہ کی جو بو ہوتی ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو معدے کی بو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، روزہ دار کی بو۔ خلوف جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ معدے کے خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے، جو جب تک معدہ خالی رہے گا یہ خلوف بھی رہے گی، یہ بو بھی رہے گی۔ اس لیے عوام کا یہ خیال قابل اصلاح ہے کہ وہ روزہ کے اندر مسواک کو منع سمجھتے ہیں، اور بعض اہل علم بھی اس بنا پر کہ منہ کی بو مسواک سے زائل ہو جاتی ہے، روزہ کی حالت میں مسواک کے جواز میں تردد کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مسواک سے صرف دانت صاف ہوتے ہیں اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے، معدہ میں اس سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، اس لیے مسواک کے بعد بھی خلوف باقی رہتی ہے، جس کا اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہونا حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا مسواک روزہ کی حالت میں بھی ہر نماز کے وقت سنت ہے، ظہر و عصر میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جب مسواک کریں گے تو جو بو اللہ پاک کو پسند ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہے اس میں تردد کرتے ہیں، مسواک نہیں کرتے کہ وہ بو ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ منہ کی بدبو نہیں، منہ کی بو نہیں، وہ آپ کے معدے کی بو ہوتی ہے۔ مسواک سے تو صرف آپ کے منہ کی صفائی ہوتی ہے، منہ کی جو بو ہے وہ زائل ہوتی ہے، دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، معدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا مسواک کرنا سنت ہے اور اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ مظاہر حق میں بہیقی سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں کہ جو بندہ میری رضامندی کے واسطے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو میں دنیا میں اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہوں اور اس کو آخرت میں بہت ثواب دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جو کوئی اس میں کوئی نیکی با تکلف کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے، اور جو کوئی کسی گناہ سے اس میں اجتناب کر لے تمام سال بآسانی احتیاط ہو سکتی ہے، اور اس مہینہ میں معصیت و گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پس جب شیاطین قید ہو گئے تو معاصی آپ ہی کم ہو جائیں گے، محرک کے قید ہونے کی وجہ سے، اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل ختم ہی ہو جائیں، کیونکہ دوسرا محرک یعنی نفس تو باقی ہے۔ شیطان تو ضرور قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ بھی گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو نفس کو بھی اپنے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس مہینہ میں وہ معصیت کرائے گا، نفس جو ہے آپ کا وہ معصیت کرائے گا، نفس آپ کا وہ گناہ کرائے گا، مگر ہاں کم اثر ہوگا، کیونکہ ایک محرک رہ گیا، اس میں 1 مہینہ کی مشقت گوارا کر لی جائے تو کوئی بات نہیں، غرض اس میں ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے، نفس کو جو ہے اپنے کو کنٹرول کیا جائے۔ صرف 1 ماہ کی بات ہوتی ہے، اس میں اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر کے جو ہے نیکی کی طرف راغب ہو جائے تو اللہ پاک پورا سال اس کو بآسانی نیکی کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کو بآسانی اس پر قدرت آ جاتی ہے کہ وہ نیکی کرتا رہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی عقل کو اس کے نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے، مگر بباعث بشریت انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ لہٰذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزہ کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک نفس کو بھی کنٹرول میں کر دیں گے۔ روزہ سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ روزہ سے خشیت اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجز و مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔ روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے، کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے، یعنی چیزوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں، درندگی و بہیمت سے دوری ہو جاتی ہے، ملائکہ الہی سے قریب حاصل ہوتا ہے، انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے، انسانوں سے محبت اور ہمدردی کا احساس جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس ہی نہ کی ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے
کیوں کر واقف ہو سکتا ہے؟ روزہ موجب صحت جسم و روح ہے، چنانچہ قلت اکل و شرب، کم کھانے اور پینے کو اتباع نے صحت جسم کے لیے اور صوفیہ کرام نے صفائی دل کے لیے مفید لکھا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ برکات الہیہ کے نزول کا موجب ہے، اس لیے اس میں روزہ رکھنے سے اصل غرض جو لعلکم تتقون مذکور ہے بوجہ اکمل کامل طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ پاک نے اس لیے روزہ رکھنے کی جو صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، روزہ سے خشیت اور تقوی کی جو صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی کہ روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارا سال اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔